ہر قبر کی کہانی ہے عظیم، مٹی کے ڈھیر کو خاموش نہ سمجھو۔ یہ قبرستان ہے جناب، یہاں جہاں تک دیکھ لیں قبریں ہی قبریں ہیں۔ ایسے لوگوں کی قبریں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے کتنے بڑے انسان یہاں پہ دفن ہیں۔ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں، میں نہیں تو دنیا نہیں چل سکتی، میں ہی ناگزیر ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس فیکٹریاں ہیں، میرے پاس جائیدادیں ہیں۔ اور پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں اچانک اور جھپٹ کے لے جاتے ہیں، اور پھر اس جو ہے وہ مکین بن جاتا ہے یہ قبرستان کا۔ ہم سب نے بن جانا ہے قبرستان کا، کس نے؟ یہ ہماری قسمت میں لکھا گیا، ہم نے مرنا اور قبر میں آنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ اذان کے بعد تو نماز ہوتی ہے۔ دراصل اس میں جو فلسفہ چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ نماز اور اذان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، جتنا وقت ہوتا ہے، بس یہی تمہاری دنیا میں زندگی۔ کیونکہ جب انسان مرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے، اذان نہیں دی جاتی، اذان پہلے دن ہی دے دی جاتی ہے وہ پیدا ہو۔ یعنی ہماری زندگی کتنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ زندگی کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا کہ ایک درخت کے نیچے ایک مسافر آئے، تھوڑا آرام کرے اور پھر چل دے۔ یہ انسان مختصر سی زندگی ہے انسان کی، لیکن ہم اس زندگی میں کس دور میں رہتے ہیں؟ سورہ تکاثر میں اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ پڑھیں کہ ہم کیا زیادہ کی طلب میں رہتے ہیں، زیادہ کی طلب میں کہ مزید آئے، حل من مزید، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ایک بلڈنگ 20 منزل نہیں 40 کی، ادھر بھی ٹاؤن بنے ادھر بھی ٹاؤن بنے، حتیٰ کہ کیا ہے جی قبروں میں جا پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر وہاں پہ دیکھیں، پھر وہاں پہ حساب ہو۔ یہ ہے کچہری، پہلی کچہری جو قبر میں لگے گی، اور وہاں پوچھا جائے گا کیا کیا دنیا میں تم نے، اور اگر یہاں دنیا میں اچھا کیا ہوگا، انسانوں کے کام آئے ہوں گے، تو پھر اس کچہری سے نجات مل جائے گی، ورنہ ہم سوچ نہیں سکتے پھر ہمارا کیا شروع ہو۔ اور پھر کچہری وہاں پہ آخرت میں لگے گی۔ تو ایک مزدور یا غریب آدمی کے لیے تو آسان ہے، اس نے تو اپنا حساب دینا اپنے گھر، اور جس کے پاس اثر و رسوخ ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، زمینیں ہو، اس کو تو پھر بہت حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نا جی، درخت کے نیچے بیٹھے اور ایک تنکا پکڑ کے کہتے ہیں یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اچھا، اسے حساب نہیں دینا پڑے گا۔ عمر کو تو ساری ریاست کی عوام کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دریا کے کنارے، دریا نیل کے کنارے کا ایک کتا بھی مر گیا بھوک سے تو عمر کو حساب دینا پڑے۔ یہ بات یہ سمجھتے نہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ سدا ہم نے جناب دنیا میں ہی رہنا ہے، اور ایک دن پتہ چلتا ہے آپ ہی گئے لینے کے لیے، اور کلمہ شہادت اور جناب احباب جو ہے پلاؤ زردہ کھا کے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم نے رہنا پڑتا ہے، ہمیں رہنا پڑتا ہے اس قبر۔ اس لیے میں بھی گناہگار ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی درست راستے اپنانے چاہیے، چلنا چاہیے، اور آپ سے بھی اپیل اور درخواست ہے جو بھی ہیں ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ پاک توبہ قبول کر لے گا، توبہ کر لیں، لوگوں کے کام آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اور پھر جب رخصت ہوں تو اس کچہری سے نجات مل جائے، اس کچہری سے نجات مل جائے گی تو وہاں کچہری سے بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے آ جائیں اور ہماری روح کو کھینچ کے لے جائیں اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ حافظ۔